समर साहब हमारे साथ लाहौर से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समर साहिबा जी, माफ़ी चाहता हूँ जी, फरमाइए। जी सर, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर हालत रोज़ा में इनहेलर का इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या उस पर रोज़े पे क्या असर होता है? यानी कुछ होते हैं, जैसे एक इशू है कि जैसे एकदम सांस बंद हो जाता है सोते सोते, तो वो आप इनहेलर इस्तेमाल कर देते हैं, कर लेते हैं, तो क्या उससे रोज़े पे कोई असर होता है? बिल्कुल आपको बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ताहिर इकबाल साहब लाहौर से, यानी इकबाल के शहर से इकबाल ही हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब जुनैद इकबाल साहब, मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम, और जो है ना वो अब्दुल कादरी साहब को और डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की ढेर ढेर मुबारक। आपको मुबारकबाद जनाब, फरमाइए। खैर मुबारक। जुनैद भाई, मेरा सवाल ये है कि जुम्मा के रोज वालिदैन की कब्रों पे जाना, ये कितना सवाल है? बाज़ औक़ात उलमा कहते हैं कि जुमेरात के दिन जाना चाहिए, बाज़ औक़ात कहते हैं कि जुम्मा के दिन जाना। बिल्कुल आपको बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल शायद ड्रॉप हो गई है जी। पहले तो बताइए मुफ्ती साहब, रोज़े की हालत में इनहेलर लेना, इससे रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, अब सांस बहुत घुट रही है तो क्या करें? तो घुट रही है तो इनहेलर यूज़ कर लें, लेकिन इससे रोज़े की कज़ा लाजिम आएगी। अच्छा, बाद अज़ रमज़ान इसकी कज़ा कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, जुमे के रोज़ जाना चाहिए वालिदैन की कब्रों पर या जुमेरात के रोज़? जुमे के रोज़ वालिदैन की कब्र पर जाने की हदीस शरीफ में फ़जीलत वारिद हुई है और उसे हज और उम्रे के बराबर भी करार दिया गया है बाज़ रिवायात के मुताबिक। जुमे के रोज़ असर के बाद जाना बहुत अफजल है। माशाअल्लाह। अच्छा ठीक। अब ये बताइए, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आज हमारे यहाँ पूरी दुनिया में आप देखिए बड़े बड़े स्लोगन्स और बड़े बड़े जो हैं वो अपने बैनर्स उठते हैं। उसमें एक बात जो है वो मैं ये समझना चाहता हूँ कि हम हक़ मांगते हैं, हम फ़र्ज़ अदा नहीं करते और हुकूक़ के लिए डिमांडिंग है। क्या बताएंगे? ये बहुत बड़ी गफलत और तसाहुल पसंदी है इंसानी मुआशरों के अंदर। ये हर मुआशरे में ही तकरीबन इस तरह की तसाहुल पसंदी पाई जा रही है। अपने अपने शोबों में अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अदा नहीं करते और एहतजाज करते हैं इसलिए कि हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, हमें फ़लानी रियायतें दे दी जाएँ, हमें फ़लानी मुराद दे दी जाएँ। इस पर ज़ोर है और जो अपनी ड्यूटी है उसको पूरा नहीं किया जा रहा। नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा अफरा तफरी है, नतीजा बदअमनी है, नतीजा अदम तस्कीन है, नतीजा एक रियाया और हुकूमत के दरमियान बढ़ने वाली खलीज है। तो मैं ये समझता हूँ आपने जो नुक्ता उठाया है ये बहुत ज़रूरी है कि हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक जो उसका दायरा कार है वहाँ ज़िम्मेदारी, मतलब बाप है, बाप की हैसियत से वो पूरी ज़िम्मेदारी दार, ठीक है। माँ बेटा बेटी की हैसियत से, शोहर की हैसियत से, अफसर की हैसियत से, टीचर की हैसियत से, इवन के हुक्मरान, जजेस, वकाला, सब अपने अपने दायरे में पूरी दयानतदारी से चलें तो मुआशरे के अंदर मतलब बड़ी सादी सी बात है कि फ़र्ज़ अदा करने वाले बन जाएं, हक़ मिलना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। यही सवाल आपसे भी मैं करना चाहूँगा ताकि आप अपनी भी राय ज़रा सा दीजिए। फ़ातिमा सलमान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फ़ातिमा सलमान है, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी बेटा, और आज का मेरा जो सवाल है वो सवाल है कि वालिदैन का हक़ अदा कैसे किया जाए। वाह, क्या अच्छा सवाल है, क्या प्यारा सवाल है। चलिए जी, बिल्कुल आपको बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि रोजे की हालत में जब ब्लड टेस्ट है और वो एक कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो 14 घंटे भूखा रहने के बाद देने होते हैं, तो क्या रोजे की हालत में ब्लड के लिए हम टेस्ट दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं टेस्ट के लिए? अच्छा, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आपको बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। यही सवाल आपसे कि आज हमारे यहाँ बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े स्लोगन्स लेके लोग खड़े हुए हैं। आप ख़वातीन को देखिए, शुतरे बेमुहार हैं। आप जॉब ओरिएंटेड लोगों को देखिए, वो जो हैं खड़े होकर अपने हुकूक़ की डिमांड कर रहे होते हैं। बच्चा खड़े होकर बाप से सवाल करता है, बेटी खड़े होकर जो है बाप से सवाल करती है, बीवी जो है वो शौहर से सवाल करती है, सास जो है वो बहू से सवाल करती है। हर एक डिमांडिंग है कि जी मुझे मेरा हक़ दे दो। इससे पहले जो बात है कि क्या हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं कि हम हक़ मानने वाले बन जाएँ? जी बताइए, रिश्तों पे बात कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी सादा सी बात है कि जैसे मुफ्ती साहब ने बड़ी डिटेल से इस पर रोशनी डाली है
کہ اسلام کا بنیادی کلچر جو ہے وہ ادائے حقوق کا کلچر ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو آخرت ہے ہمارا عقیدے کا حصہ، آخرت کیا ہے؟ یہ احساس جواب دہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ایک احساس ہے مستقل. جیسے ہی انسان کے اندر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس آتا ہے کہ میں کہیں اکاؤنٹیبل ہوں، تو اس کے اندر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا حق مانگنے کے بجائے وہ دوسرے کا حق ادا کرنے پہ پہلے تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مزاج جب بن جائے سوسائٹی کا تو اس سوسائٹی میں بڑی حد تک فرکشنز ختم ہو جاتی ہیں. اچھا، قرآن و سنت اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ مسائل ختم ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن مجید کی بنیادی اپروچ ہی جیسے میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے فیض رساں بنیں. واہ واہ واہ. دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں، دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرنے والے بنیں، اور یہ بنیادی فرق ہے. اچھا، جب آپ ویسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جب حقوق کی بات آتی ہے وہاں بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. ہاں، وہ بتائیے. اس کی بنیادی فلسفی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دوسرے کو قتل کرنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے میں کسی کو قتل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی مجھے قتل نہ کرے. کیونکہ جیسے ہی میں آپ سے جھوٹ بولتا ہوں، اب ویسٹ کی یہ فلسفی ہے، تو میں آپ کو لائسنس دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جھوٹ بولیں. آپ میرے ساتھ جھوٹ بولیں. اوکے. جب میں کسی کو قتل کرتا ہوں یا کوئی ایسا عمل کرتا ہوں تو میں اس کو لائسنس دیتا ہوں کہ وہی عمل میرے ساتھ بھی کرے. یعنی لائسنس ٹو کل میں اپنے ہاتھ سے اس کو دے رہا ہوں. میں اس کو درست سمجھ رہا ہوں نا. اچھا، اب اسلام کی اپروچ اس سے بالا تر ہے. وہ کیا؟ اسلام کی اپروچ کیا ہے؟ اسلام کی اپروچ یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان. بس. واہ واہ واہ. یعنی دیکھیں ہمارے ہاں کوئی عمل اس لیے خیر نہیں ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے. ہم فائدے نکال رہتے ہیں، نماز پڑھو یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. ٹھیک. کوئی عمل نیکی اس وقت ہے جب وہ اللہ اور رسول کا حکم ہے. بس. واہ واہ، سبحان اللہ. باقی چیزیں سیکنڈری ہیں. سبحان اللہ. اچھا، جب آپ حکم پہ آ جاتے ہیں، یعنی یہ بنیادی سٹینڈرڈ ہے اسلامی قانون کا، اس کی اسپرٹ بنیادی یہ ہے آپ نے خیر اور شر کا فیصلہ اس بنیاد پہ کرنا ہے اللہ نے حکم کس کا دیا کرنے کا اور کس سے روکا ہے. صحیح. جیسے ہی آپ اللہ کے حکم کی تعمیل پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے پھر اپنی ذات آتی ہے نا کہ میں نے کیا کرنا ہے، نہ یہ کہ دوسروں نے میرے لیے کیا کرنا ہے. واہ واہ، یہی سے فرق پیدا ہو گیا. کیا اچھی بات. تو اسلام کی اپروچ بنیادی طور پہ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی اپروچ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اپروچ ہے. واہ. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو تصور حق ہے وہ اتنا جامع ہے. اگر کسی بھی دنیا کے نظام حقوق کو اٹھا کے دیکھیں اس کے پرائمری حقوق میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو اسلام کے پرائمری حقوق میں جب ہندو مت کو پڑھتا ہوں تو مجھے آج بھی وہ حیرت ہوتی ہے. تو وہی بات ہے کہ عورت کو وہاں پر ستی کرنا وہ ایک رواج ظاہر ہے برسا برس. آج بھی وہاں پر شودر یا دلت جو ہیں، یعنی اس زمانے میں جس زمانے میں برہمن جو ہیں وہ گیتا پڑھتے تھے. لیکن یہ تو بہت پرانی بات ہے. آپ اندازہ کریں گیتا جب پڑھتے تھے تو اگر وہ گیتا کو چھو لیتے تھے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے. میں آپ کو اس زمانے کی بات بتاتا ہوں. اس زمانے کی دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا کہ سب کو ووٹ کا حق دیا جائے. 1932 میں کیملر ایوارڈ آیا، اس میں دلتوں کو بھی حق دیا گیا ووٹ کا. اس پہ گاندھی جی نے بھوک ہڑتال کر دی. جی ایسا ہی کہ تا دم مرگ بھوک ہڑتال. آپ نے ان کو دیا کیوں یہ حق؟ قائد اعظم کھڑے تھے، سب کھڑے تھے، حتیٰ کہ امبیدکر، ڈاکٹر امبیدکر جو سب سے بڑا چیمپئن تھے دلتوں کے رہنما، اور انہوں نے دوسرے اپنے رہنما سی اے راجا کی ترغیب پہ اس سے بیک اپ کیا، اس سے پیچھے ہٹے اور انہوں نے جا کے گاندھی کو اٹھایا اللہ سے کہ مرگ بھوک ہڑتال. اللہ اکبر. یہ اس دور کی باتیں ہیں اور یہ ان لوگوں کی باتیں جن کو آپ بہت روشن خیال سمجھتے ہیں. اللہ. اور وہاں کیا تھا کہ غلاموں کو سر کا تاج بنایا، آقا بنایا، اور خاندان غلامان ٹریول کرتے کرتے جی آپ سمجھے غلام کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کس مقام پہ پہنچایا؟ اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں وہ چلتے چلتے آج یہاں تک ہوا کہ انسانیت میں بتدریج وہ شعور پیدا ہوا کہ نفس انسانیت کی عظمت ہے، اس کا احترام ہے، اس میں یہ قطن نہیں ہے. اور آپ سب نے فرمایا کہ یہ جو بت آپ نے بنا رکھے ہیں رنگ، نسل، کالا گورا، خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا؟ میں ان بتوں کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں. یہ جاہلیت کے بت ہیں. یہ جاہلیت کے بت ہیں. یعنی یوں کہیے دوسرے لفظوں میں کہ وہ جو خطبہ حجۃ الوداع میں سرکار علیہ السلام نے اس وقت ریسزم کو اپنے قدمین شریفین کے نیچے مکمل طور پر روند کے رکھ دیا. دنیا آج بھی ریسزم میں الجھی ہوئی ہے مفتی صاحب. اچھا اب بتائیے کہ فاطمہ سلمان صاحب پوچھ رہی ہیں کہ والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، یہ بتائیے. یہ تو آپ کا بڑا مطلب کا موضوع ہے. والدین کی اطاعت کریں، ان کی ہر جائز بات مانیں، ان کا احترام کریں، ان کے سامنے آواز بلند نہ کریں، ان کی دلجوئی کرتے رہیں، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، ان کا دل نہ توڑیں، ان کی جسمانی خدمت بھی کریں، مالی خدمت بھی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا یہ بھی حق ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے، یعنی ان کا دل نہ دکھایا جائے، ان کی بات کو اہمیت نہ دینا، یہ بھی ان کی حق تلفی ہے. ایک سوال کر لوں آپ سے اگر اجازت دیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ سوال بڑا کام کا ہو. بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اولادوں میں ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں.
اور ڈسکرمنیشن کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ یا بچی جو ہے اپنے والدین کی بے انتہا خدمت گزار ہے، بے انتہا سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود والدین کو وہ پسند آتے ہیں جو خدمت نہیں کر رہے اور ان کے ساتھ پھر زیادتی بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی زیادتی کا آپ لیول سمجھ لیں کہ جو الٹیمیٹ لیول ہو سکتا ہے. صحیح ہے جی. اور بچے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل انفیریئر کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی غلط اسٹیپ کی طرف اس صورت میں بھی بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بہت سارے اگر والدین آتے ہیں اس عمر کے حصے میں کہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. سوسائٹی میں یہ والا ایک حصہ بھی پایا جا رہا ہے کہ والدین زیادتی کرتے ہیں. دیکھیں والدین کے فرائض بھی ہیں، جہاں اولاد کے اوپر ماں باپ کے حق ہیں وہیں والدین کے اوپر اولاد کے بھی حق ہیں. بالکل ٹھیک. ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین سارے بچوں میں مساوات رکھیں. بنیادی بات. اگر وہ ایک بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دوسرے سے کم کرتے ہیں، ایک کو زیادہ سہولت دیتے ہیں، دوسرے کو کم دیتے ہیں، ایک کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دوسرے کو کم دیتے ہیں، تو یہ شریعت کہتی ہے یہ زیادتی ہے. اللہ، اس پر ماں باپ کو اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا.